سوشل اسٹڈی چیپٹر نمبر 2 کوسچن 1973 یعنی 1973 کے آئین کے تحت وفاقی حکومت کا ڈھانچہ بیان کریں۔ جواب 1973 کے آئین کے تحت وفاقی ڈھانچہ۔ نمبر 1 صدر پاکستان پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ ملک کا سربراہ پاکستان کا صدر ہوتا ہے، جس کا انتخاب 2 ایوانوں کے ارکان اور صوبائی اسمبلیاں کرتی ہیں اور اس کا تقرر 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے اور پارلیمنٹ کے پاس جو بل ہوتے ہیں ان کو منظور کرتا ہے یا واپس بھجواتا ہے اور آرڈیننس بھی جاری کر سکتا ہے۔ صدر پاکستان پاکستانی سفیروں کا تقرر کرتا ہے اور ملک کو اندرونی یا بیرونی کوئی خطرہ ہو تو ہنگامی حالات کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2 وزیر اعظم پرائم منسٹر۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے اور اس کی کثرت رائے سے کرتی ہے اور اسمبلی میں اکثریت حاصل رہنے تک وہ اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی مدد کے لیے وفاقی کابینہ ہوتی ہے، جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعظم پارلیمنٹ کے ارکان میں سے کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنی تمام کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کو تمام انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اسے قانون سازی، بجٹ سازی اور امور دفاع میں اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ 3 ہے وفاقی کابینہ فیڈرل کیبنٹ۔ وفاقی کابینہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں اور وزراء بھی ہوتے ہیں، یعنی زیادہ سارے وزیر ہوتے ہیں، جو کہ وفاقی حکومت کے تمام کاموں کو چلاتی ہے۔ وفاقی کابینہ میں 2 قسم کے وزراء ہوتے ہیں، وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت، جو وزیر اعظم کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں، یعنی کہ جب تک وزیر اعظم چاہے وہ ان کو اپنے عہدوں پر قائم رکھنے دے سکتا ہے۔ نمبر 1 وفاقی وزیر فیڈرل منسٹر۔ وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک ربط کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وزیر اعظم اور وزارت کے درمیان ایک جو رابطہ ہے وہ قائم رکھتا ہے اور ایوان میں اپنی وزارت کی نمائندگی کرتا ہے، نیز اپنی وزارت پر کیے گئے سوالات کے جواب دیتا ہے، یعنی اس کی وزارت جو سوال کرتی ہے اس کے یہ جواب وفاقی وزیر دیتا ہے۔ نمبر 2 وزیر مملکت منسٹر آف اسٹیٹ۔ وزارت کے اندر 1 یا 2 ڈویژن ہوتے ہیں۔ وزیر مملکت ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو اپنی ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرتا ہے، پارلیمنٹ میں اپنی ڈویژن کی نمائندگی کرتا ہے اور اس پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے سیکرٹری۔ وزارات کا انتظامی سربراہ سیکرٹری ہوتا ہے، یعنی وزارت کا جو سارا بڑا ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے، جو کہ وفاقی حکومت کا گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے، یعنی اس کے ملازم کا گریڈ ہوتا ہے 22۔ وہ وفاقی وزراء کو پالیسی بنانے اور دوسرے کاروبار چلانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ وہ اپنے وزیر کے ذریعے سے وزیر اعظم تک اپنی تجاویز بھیجتا ہے، یعنی یہ جو سیکرٹری ہوتا ہے یہ وزیر کے ذریعے سے اپنی ساری تجاویزوں کو وزیر اعظم تک بھیجتا ہے، جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ سیکرٹری صرف پالیسی نہیں بناتا بلکہ اس کو لاگو بھی کرتا ہے، یعنی پالیسی بنا کر ایک پوری اس کو تیار کر کے اس کو چلاتا بھی ہے۔ وہ ڈویژن، منسلکہ محکمہ جات، ماتحت دفاتر، یعنی اس کے نیچے جو دفتر ہوتے ہیں، اور خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ نمبر 5 ایڈیشنل سیکرٹری۔ ڈویژن کا انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے،
جو کہ گریڈ 21 کا وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے، یعنی اس کا گریڈ 21 ہوتا ہے۔ وہ وزیر مملکت کو پالیسی بنانے اور دوسرے فیصلے کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ وہ اپنے وزیر مملکت یا متعلقہ جو وزیر کے ذریعے اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھجواتا ہے، یعنی یہ بھی اپنی تجاویز وزیر اعظم کو ہی بھجواتا ہے، جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ وہ اپنی ڈویژن میں وہی سرفرائی سر انجام دیتا ہے جو سیکٹری اپنی وزارت میں سر انجام دیتا ہے۔ جب ایڈیشنل سیکٹری کے ماتحت کے طور پر کام کرتا ہے تو وہی کام کرتا ہے جس کا سیکٹری حکم دیتا ہے، اور اپنی تجاویز سیکٹری کے ذریعے سے وزیر تک بھیجتا ہے، یعنی یہ اپنی تجاویز سیکٹری کے ذریعے سے وزیر تک بھیجتے ہیں، اور یہ جو ایڈیشنل سیکٹری ہے یہ سیکٹری کے نیچے کام کرتا ہے، اور وہ جو اس کو حکم دیتا ہے ایڈیشنل سیکٹری وہی کرتا ہے۔ 6 جوائنٹ سیکٹری۔ جوائنٹ سیکٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 20 کا آفیسر ہوتا ہے۔ سیکٹری 22 کا گریڈ کا ملازم ہوتا ہے، ایڈیشنل سیکٹری 21 گریڈ کا ہوتا ہے، اور جوائنٹ سیکٹری 20 گریڈ کا ہوتا ہے، اور ایڈیشنل سیکٹری سے جونیئر ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے کام کرتا ہے۔ وزارت میں تیسرے نمبر پر اور ڈویژن میں یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایڈیشنل سیکٹری کی مدد کرتا ہے، یعنی اپنے سے اوپر جو سیکٹری ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کے احکام وصول کر کے نیچے بھیجتا ہے، یعنی اس کے جو حکم ہوتے ہیں اس کو وصول کرتا ہے اور یہ اپنے نیچے ماتحت لوگوں تک بھیجتا ہے۔ اس طرح نیچے سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے، اور جب اس کو نیچے سے وہ کام کی رپورٹ آتی ہے تو یہ پھر اس کو اوپر بھیج دیتا ہے۔ اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے اور اس کے تمام کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نمبر 7 ڈپٹی سیکٹری۔ ڈپٹی سیکٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 19 کا آفیسر ہوتا ہے، عام طور پر اپنی برانچ کا انچارج ہوتا ہے، ہر حکم اوپر سے وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو دیتا ہے، اور سیکشن آفیسر سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے، فیصلوں کو لاگو کرنے میں مدد دیتا ہے اور اپنی برانچ کے دوسرے ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔ نمبر 8 سیکشن آفیسر۔ سیکشن آفیسر گریڈ 17 یا 18 کا وفاقی حکومت کا آفیسر ہوتا ہے، یعنی اس کا گریڈ 17 یا 18 ہوتا ہے، اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے، وہ اپنے سیکشن کے روزانہ کے کاموں کو نپٹاتا ہے اور اپنے سیکشن کے دیگر ملازمین کی نگرانی بھی کرتا ہے۔